اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى كهف الورى مصباح العلم جميل صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خاتمه والبراق مركبه وسدرة منتهى مقامه وقام كالحسين وكلمه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد العرب والعجم إمام القبلتين نبي الحرمين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وصحبه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم فرقان مجید کے اندر اپنی توحید کو بڑا کھل کے بیان فرمایا ہے۔ توحید کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا ایک ہونا، اس کی ذات کا وحدہ لا شریک ہونا۔ سب سے پہلے اللہ نے سورۃ الاخلاص کے اندر اپنی توحید کی وضاحت فرمائی۔ ارشاد ہوا قل هو اللہ احد، اے معبود آپ بتا دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ ایک ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جو کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ کوئی چیز نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے ہر چیز کو پیدا فرمایا۔ وہ ذات اس کا ذاتی نام اللہ ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے 99 کے قریب نام ہے۔ اللہ کو رحمان بھی کہتے ہیں، رحیم بھی کہتے ہیں۔ وہ مالک ہے، قدوس ہے، سلام ہے، مومن ہے، مہیمن ہے، عزیز ہے، جبار متکبر ہے۔ تو یہ اللہ کے صفاتی نام ہے۔ اللہ کا جو ذاتی نام ہے وہ اللہ ہے۔ یہ نام اللہ کا ذاتی ہے۔ اللہ کے علاوہ یہ نام کسی اور پہ نہیں بولا جا سکتا۔ اسی طرح رحمان یہ اللہ کی صفت ہے اور یہ بھی کسی اور کے لیے نہیں بولی جا سکتی۔ اس لیے جب کسی کا نام رکھا جاتا ہے تو عبد الرحمن تو رکھ سکتے ہیں، خالی رحمان یا محمد رحمان بھی نہیں رکھا جا سکتا۔ بات سمجھ آ رہی؟ رحمان اللہ کا صفاتی نام ہے، لیکن یہ وہ صفت ہے رحمان، یہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ جو صفتیں ہیں اس میں مثلا رحیم ہے، تو یہ محمد رحیم ہو سکتا ہے، یہ نام ٹھیک ہے، لیکن محمد رحمان کسی کا نام نہیں ہو سکتا۔ عبد الرحمان اگر یہ نام رکھنا ہے تو عبد الرحمان رکھنا ہے۔ کسی نے اگر محمد رحمان رکھا ہے تو یہ نام تبدیل کرنا ہو۔ یہ اللہ کی وحدانیت جو ہے اس کا اظہار اللہ نے سورہ اخلاص میں فرمایا قل هو اللہ احد، اے نبی آپ فرما دیجیے۔ کل جہاں بھی قرآن میں آئے گا اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ اپنے محبوب کو یہ کہہ رہا ہے کہ میری بات آپ لوگوں کو بیان فرمائیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی مذہبی عقیدہ اگر کوئی اپنے پاس سے خود بنا لے گا تو وہ قبول نہیں ہے۔ بات عقیدے میں صرف وہی قبول کی جائے گی جو نبوت کے دروازے سے آئے گی، جو حضور نے بیان فرمائی ہوگی وہ قبول کی جائے گی۔ اپنے پاس سے کوئی عقیدہ پھیل لے تو وہ قبول نہیں کیا جائے۔ اس لیے تو اللہ نے ڈائریکٹ نہیں فرمایا اللہ واحد، اللہ ایک ہے، بلکہ پہلے قل، اے نبی آپ اس امت کو، ان لوگوں کو بتا دیجئے کہ میں ایک اکیلا واحد لا شریک اللہ الصمد
اس کے بعد اللہ نے فرمایا اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ہے، وہ ذات بڑی بے نیاز ہے، اسے کسی کی حاجت نہیں ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے. سمجھا؟ یہ ہوتا ہے بے نیاز ہونا. سمجھا؟ میں اس سے بے نیاز ہوں، مطلب مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. کائنات میں صرف ایک ہی ذات ہے جو بے نیاز ہے، ورنہ ہر کسی کو کسی نہ کسی کی ضرورت رہتی ہے. کوئی نہ کوئی چیز انسان کسی سے لیتا ہے، اس کی ضرورتیں ہیں، ان ضرورتوں کو کوئی اور پورا کر رہا ہوتا ہے. تو صرف اللہ کی ذات بے نیاز ہے، باقی سب مخلوقات ہیں، مخلوقات اللہ کے سامنے نیاز مند ہیں، محتاج ہیں. ہم سب اللہ کے سامنے محتاج ہیں، نیاز مند ہیں، ضرورت مند ہیں. تو یہ اللہ نے دوسری بات سمجھائی کہ پہلا یہ سمجھ لو کہ اللہ کی ذات اکیلی وحدہ لا شریک ہے، دوسرا یہ سمجھ لو کہ تم سارے میرے محتاج. قیامت کے دن ایک شخص آئے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی نہیں پلایا. میں بیمار تھا، تم میری تیمارداری نہیں کرنے آیا. میرے پاس کپڑے نہیں تھے، تم نے مجھے کپڑے نہیں دیے. تو بندہ اللہ سے عرض کرے گا یا میرے رب، تو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے جبکہ تو بھوک اور پیاس سے پاک ہے؟ تجھے تو کھانے پینے کی حاجت ہی نہیں. جبکہ تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ تو ہر چیز کو شفا دینے والا ہے. تو اللہ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو اس کے پاس مجھے پاتا. میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، اگر تو اس کے پاس جاتا، اسے پانی دیتا تو مجھے وہاں پاتا. اور میرا فلاں بندہ اسے کپڑوں کی حاجت تھی، اگر تو اسے کپڑے لے کے دیتا تو تجھے وہاں میں ملتا. تو یہ کیا بتاتا ہے کہ اللہ کی ذات بے نیاز ہے. اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے بندے حاجت مند ہیں. ان بندوں کی حاجتیں اور ضرورتیں اگر ہم پوری کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے بدلے میں قیامت کے دن ثواب اور اجر عطا فرمائے گا. اس کے بعد اللہ نے اپنی وحدہ لا شریک ذات کا تعارف کرایا. فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ میں کسی کا باپ ہوں اور نہ میں کسی کا بیٹا ہوں. نہ کوئی میری اولاد ہے اور نہ میں کسی کی اولاد ہوں. اللہ نے وہ نظریہ جو یہودیوں اور عیسائیوں نے قائم کر دیا تھا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے اور عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، حالانکہ وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے نبی اور رسول تھے، ان کو یہودیوں اور عیسائیوں نے اللہ کی طرف منسوب کر دیا، ان کو اللہ کے بیٹے بنا دیا. تو اللہ نے اس عقیدے کو اور مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دی. تو یہ ماحول تھا. اس ماحول کے اندر اللہ کی وحدانیت آشکار کرنے کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے. یعنی اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے. یہ جو تم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا ہے عیسائیوں نے اور یہودیوں نے جو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا ہے، فرمایا یہ غلط نظریہ ہے تمہارا. عیسیٰ ابن مریم ہے. عیسیٰ تو مریم کا بیٹا ہے جس کو اللہ نے حضرت جبریل امین کے ذریعے ان کو عطا فرمایا، بی بی مریم. اور عزیر اللہ کا بندہ اور رسول ہے، لہذا یہ عقیدہ اللہ نے ان پہ واضح فرمایا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی بھی ذات اللہ کے ہمسر اور برابر نہیں ہے. کائنات میں کوئی جتنا مرضی بڑی طاقتوں والا ہو جائے، بادشاہتوں والا ہو جائے، فرمایا اللہ کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا. یہ سب جو چیزیں عطا ہوئی ہیں، کسی کو ملک عطا ہوئے ہیں، کسی کو حکومت عطا ہوتی ہے، کسی کو دولت ملتی ہے، کسی کو اولاد ملی ہوئی ہے، فرمایا یہ سب میری دی ہوئی ہے، تو پھر میرے برابر کیسے کوئی ہو سکتا ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی توحید کا تعارف کرایا ہے۔ اس کے بعد محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم ایک دن حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سواری پہ سوار تھے۔ حضور آگے بیٹھے تھے اونٹ پر، اور اس کے پیچھے، حضور کے پیچھے حضرت معاذ بن جبل بیٹھے تھے۔ تو حضور نے فرمایا یا معاذ، قال لبیک یا رسول اللہ۔ حضور نے کہا اے معاذ میری طرف متوجہ ہو۔ حضرت معاذ نے کہا لبیک، میں حاضر ہوں اے اللہ کے رسول، وسعدیک، اور میں بار بار حاضر ہوں، میں بار بار حاضر ہوں۔ حضور نے پھر فرمایا یا معاذ، اے معاذ۔ حضرت معاذ نے پھر کہا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، حکم فرمائیے۔ حضور نے پھر فرمایا یا معاذ، اے معاذ۔ حضرت معاذ نے پھر فرمایا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، حکم فرمائیے۔ تو جب کوئی بہت اہم بات ہوتی حضور سے 3 دفعہ ارشاد فرمائے۔ اب جب حضرت معاذ پوری طرح حضور کی طرف متوجہ ہو گئے، حالانکہ حضور کے ساتھ ایک ہی سواری پہ سوار ہے، دور بھی نہیں ہے، فاصلہ بھی نہیں ہے، لیکن صرف بتانے کے لیے کہ یہ جو بات میں کرنے لگا ہوں اس اپنے دل کے کانوں سے سننا، اس کو بھلا نہ دینا اور اسے آگے پہنچانا۔ تو حضور نے فرمایا ما من احد یشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار۔ فرمایا اے معاذ، کوئی بھی بندہ جس نے سچے دل سے اس بات کا اقرار کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ عبادت کے لائق ذات کوئی نہیں ہے، اور میں محمد اللہ کا سچا اور آخری رسول ہوں، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم پر حرام فرما دے۔ فرمایا یہ دل سے جس نے کہا ہے اور زبان سے اقرار کیا ہوا ہے، فرمایا جہنم کی آگ اسے چھو بھی نہیں سکے گی، حرام کر دیا۔ تو حضرت معاذ خوش ہو گئے، فرمایا بڑی خوشخبری ہے اے اللہ کے رسول، یہ تو بہت بڑی خوشخبری ہے۔ افلا اخبر به الناس فیستبشروا، حضور مجھے اجازت دینا ابھی جاؤں اور لوگوں کو بتاؤں کہ کلمہ پڑھنے والا جہنم میں نہیں جائے گا، سب خوش ہو جائیں گے، خوشخبری آ گئی۔ فرمایا قال اذن یتقین، اے معاذ بتانا نہیں، کیوں؟ پھر لوگ اسی پہ بیٹھ جائیں گے، اسی پر بیٹھ جائیں گے، نمازیں نہیں پڑھیں گے، روزے نہیں رکھیں گے، حج نہیں کریں گے، عمرے نہیں کریں گے، نوافل نہیں پڑھیں گے، کہیں گے بس کلمہ پڑھ لیا نا، اب جہنم میں تو جانا کوئی نہیں ہے۔ تو پھر یہ حضرت معاذ نے کب حدیث بیان کی؟ فَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَعَصُّمًا، فرمایا جب حضرت معاذ وفات پانے لگے نا، انہوں نے کہا یہ حدیث میرے پاس ہے، اگر میں نے یہ نہ بتائی تو کہیں علم چھپانے کا گناہ نہ ہو جائے، اس خوف سے بتایا کہ مجھے حضور نے ایک دن کہا تھا اے معاذ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سچے دل سے پڑھا ہے اس کو اللہ نے جہنم پر حرام کر دیا۔ اپنی موت کے وقت یہ حدیث بیان پر، تو اس سے یہ بات تو الحمدللہ واضح ہوئی کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے بچایا ہوا ہے، لیکن سچے دل سے اس کلمے پر یقین رکھنا، اللہ کی وحدانیت پر اور حضور کی رسالت اور آخری نبوت پر یقین رکھنا ہے۔ اس کے بعد حضرت سفیان ابن عبداللہ ثقفی روایت کرتے ہیں کہ ایک دن میں نے اللہ کے رسول سے کہا قل لی فی الاسلام قولا، اے حضور، اے اللہ کے نبی مجھے کوئی ایک بات بتائیے، کوئی ایک ایسی بات بتا دیجئے جو مجھے آپ کے علاوہ پھر کسی اور سے پوچھنی نہ پڑے، ایک ہی بات بتائے جو مجھے آپ کے علاوہ پھر کسی سے پوچھنی نہ پڑے۔ تو حضور نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، فرمایا اللہ پر ایمان لیا اور پھر اس پہ ڈٹ جا، ایک ہی بات فرمایا، فرمایا اللہ پہ ایمان لیا
اور پھر اس پہ پکا ہو جا، تیری جنت پکی، ایک ہی بات بتائیے جس سے میری جنت پکی ہو جائے۔ فرمایا اللہ پر پختہ یقین کر لے اور پھر ادھر ادھر نہ جا، یہی تیری جنت کے لیے ایک ہی بات کافی ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں اس روایت کو کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، قال اللہ تعالی، حدیث قدسی ہے، اللہ اپنے بندوں سے ارشاد فرماتا ہے۔ حدیث کے اللہ کی جو کلام ہے اس کے دو طریقے ہیں، دو طریقوں سے امت تک پہنچتا ہے۔ ایک تو ہے قرآن مجید، ایک ہے قرآن مجید۔ قرآن کے اندر جو جو باتیں ہوئی ہیں، یہ جو کلام ہے یہ سارا اللہ کا کلام۔ اور دوسرا ہوتا ہے حدیث قدسی، جو قرآن میں تو نہیں ہے لیکن یہ اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ حضور کو وحی کی جاتی ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں۔ باقی حدیث حضور کا کلام ہے، حضور نے یوں فرمایا۔ حدیث قدسی میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ کہتا ہے اے نبی میں یہ کہہ رہا ہوں، اپنی امت کو بتا دو۔ تو یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کذبنی ابن آدم، ابن آدم جو ہے، آدم کی جو اولاد ہے وہ مجھے جھٹلاتی ہے، مجھے جھوٹا کرتی ہے، حالانکہ ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، اور مجھے گالی دیتی ہے حالانکہ ان کو مجھے گالی نہیں دینی چاہیے تھی۔ اور فرمایا ذَلِكَ فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ، فرمایا اللہ کو جھٹلانا کیا ہے، وہ یہ ہے لَا يُعِيدَنِي، بندہ جب یہ کہتا ہے، کوئی کافر جب یہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے بنایا ہے اور پھر مجھے دوبارہ نہیں زندہ کرے گا، فرمایا یہ مجھے جھٹلاتا ہے۔ اس کا یہ کہنا کہ میں ایک ہی دفعہ دنیا میں آیا ہوں، پھر میں مر جاؤں گا اور پھر ختم، پھر اللہ مجھے دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، مجھ سے حساب نہیں لے گا، فرمایا یہ جو کفر یا عقیدہ ہے یہ میری جھٹلاہٹ ہے، یہ مجھے جھوٹا کہنا ہے، ابن آدم مجھے جھوٹا کہہ رہا ہے حالانکہ میں نے اسے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے۔ تو جو پہلی دفعہ کسی کو پیدا کر سکتا ہے تو دوسری دفعہ اسے پیدا کرنا بہت آسان ہے۔ ایک چیز پہلی دفعہ بنانا مشکل ہوتی ہے، دوسری دفعہ تو اس کو بنانا آسان ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب میں نے پہلی دفعہ بغیر کسی مددگار کے تمہیں بنا دیا ہے تو دوسری دفعہ تو میرے لیے بہت آسان ہے تمہیں میں کھڑا کر دوں۔ فرمایا یہ جو عقیدہ ہے کفریہ یہ مجھے جھوٹا کہنا ہے، ابن آدم مجھے جھٹلا رہا ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا وَأَمَّا شَتْمُهُ، اور جہاں تک اس کا مجھے گالی دینا ہے، ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، وہ کیسے دیتا ہے فَقَوْلُهُ لِي وَلَدٌ، جب وہ کہتا ہے کہ اللہ نے بیٹے بنا لیے، اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اور یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، تو اللہ فرماتا ہے یہ مجھے گالی دیتا ہے، یہ مجھے گالی ہے۔ وَسُبْحَانِي، حالانکہ میری ذات پاک ہے، عَنِ اتَّخِذَ صَاحِبَةً أَوْ وَلَدًا، کہ میں کسی کو بیٹا بناؤں یا کسی کو بیوی بناؤں، میری ذات تو اس سے پاک ہے۔ کوئی نہ میری بیوی ہے اور نہ کوئی میرا بیٹا ہے، سب کیا ہے میری مخلوق ہے، سب عبد ہیں اور میں ان کا معبود ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس حدیث قدسی کے اندر بڑی سختی فرمائی ہے، کافروں کو جھنجھوڑا ہے اور فرمایا کہ اس طرح کی کفری عقیدوں سے باز آ جاؤ، مجھے گالی نہ دو، مجھے جھوٹا مت کرو، بلکہ کیا کرو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ مانو، ان کو رسول مانو، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بندہ مانو، ان کو اللہ کا رسول مانو، یہ عقیدہ رکھو۔ اس کے بعد محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ذر سے روایت ہے اور فرماتے ہیں کہ یہ بھی حدیث قدسی ہے، اللہ نے مخلوق کو ارشاد فرمایا یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما، اللہ نے ارشاد فرمایا اے لوگو، اے میری مخلوقات، میں نے ظلم کرنے کو اپنے اوپر حرام کیا ہے
میں کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اور میں نے یہ تمہارے اوپر بھی حرام کیا ہے کہ تم ایک دوسرے پہ ظلم کرو۔ فرمایا جب میں کسی پہ ظلم نہیں کرتا تو میں تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ تم ایک دوسرے پر ظلم کرو۔ اور ارشاد فرمایا فلا تظالموا، پس آپس میں ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو۔ اب ظلم کیا ہے؟ ہر قسم کا